الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ علم میراث کے پچھلے درس میں ہم نے اصحاب فرائض کے احوال کا آغاز کیا تھا، اور اصحاب فرائض میں سے بیٹی کے احوال اور پوتی کے احوال ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اصحاب فرائض کے ہم نے 4 گروپ بنائے ہیں۔ تو پہلا گروپ وہ 4 عورتیں ہیں جو اسباب الغیر میں آتی ہیں۔ تو ان میں پہلے بیٹی ہے، پوتی ہے، ان کے احوال ہو گئے ہیں۔ آگے حقیقی بہن، اراتی بہن، جن کے احوال اب ہم ذکر کر رہے ہیں۔ کلیہ آپ نے وہ رکھنا ہے جو میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ پہلے آپ نے محجوب والی حالت تلاش کرنی ہے، یہ محجوب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اس کے لیے اسباب نفسی میں دیکھیں، اگر اس کا کہیں ذکر آ گیا، ٹھیک ہے، جہاں عورتیں ہیں تو ان کا بھائی وہاں موجود ہوگا، تو اس کے لیے جو حاجب ہوگا تو وہ ان کے لیے بھی حاجب ہوگا، یعنی بیٹی کے لیے وہ حاجب ہوگا جو بیٹے کے لیے حاجب ہے، بیٹے کے لیے کوئی حاجب نہیں تو بیٹی کے لیے کوئی حاجب نہیں۔ اسی طرح پوتی کے لیے وہ حاجب ہوگا جو پوتے کے لیے حاجب ہوگا، پوتے کے لیے حاجب بیٹا ہے، پوتی کے لیے بھی حاجب بیٹا ہے۔ اب اسے آگے دیکھیں تو اب حقیقی بہن کے لیے دیکھنا نا حاجب، تو حقیقی بہن کے لیے وہ حاجب ہوگا جو حقیقی بھائی کے لیے ہوگا۔ حقیقی بھائی وہ دیکھیں جزء ابل میت میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، تیسری جہت میں، تو اسے اوپر کیا آ رہا ہے؟ بیٹا، پوتا، باپ، وہ 4 اس کے لیے کیا ہے؟ حاجب ہے۔ تو وہی 4 حقیقی بہن کے لیے بھی حاجب ہوں گے۔ تو محجوب کب ہوگی؟ جب میت کا بیٹا، پوتا، باپ، جدے صحیح ان 4 میں سے کوئی ایک ہو یا ایک سے زائد میں سے کوئی ہو تو یہ حقیقی بہن محجوب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسباب چیک کرنا ہے نا، تو اسباب میں اسباب نفسی بھی دیکھیں، یہ تو عورت ہے نا، اسباب نفسی میں تو نہیں آ سکتی۔ اسباب بالغیر مالغیر وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسباب بالغیر میں 4 عورتیں ہیں، ان 4 میں یہ موجود ہے نا حقیقی بہن، تو لہٰذا اسباب بالغیر بن جائے گی تو جب میت کا حقیقی بھائی موجود ہو، کیونکہ یہ 4 عورتیں اپنے بھائی کی موجودگی میں اسباب بنتی ہیں نا۔ جب شرائط بیان کرنی ہے نا تو ہم نے رشتہ وہ ان کے بھائی کا ان سے بیان نہیں کرنا بلکہ میت سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میت کا حقیقی بھائی موجود ہو تو یہ اسباب بالغیر بنے گی۔ اسباب بالغیر کے بعد اسباب بالغیر میں دیکھیں تو اسباب بالغیر میں 2 عورتیں ہیں، حقیقی بہن، اراتی بہن، تو یہ ان میں موجود ہے حقیقی بہن، یہ اسباب الغیر بھی ہے، اسباب الغیر بھی ہے، اسباب الغیر بھی۔ شرط کیا ہے؟ وہ اسباب الغیر کی تاریخ میں لکھے موجود ہے، میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہوتی ہے، اسباب الغیر بنے گی۔ تو اب محجوب بھی مکمل ہوگی، حالت اسباب والی بھی مکمل ہوگی۔ اب ذی فرض بھی آ جائے۔ ذی فرض کے حوالے سے وہی حالتیں اس کی ہیں جو پوتی کی تھی، کیونکہ جو نسبت پوتی کو بیٹی سے ہے کہ بیٹی کا درجہ پہلے ہے، پوتی کا درجہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہیں وہ دونوں بیٹیاں ہیں، لیکن درجے کا فرق ہے وہاں۔ یہاں بھی یہ دونوں بہنیں ہیں لیکن ان کا درجہ تو ایک ہے لیکن قوت قرابت میں فرق ہے۔ حقیقی بہن پہلے ہے، اراتی بہن یہ قوت قرابت میں بعد کے اندر ہے۔ تو جو معاملہ وہاں تھا بیٹی اور پوتی کے درمیان، یہاں وہی معاملہ حقیقی بہن اور اراتی بہن کے مابین ہوگا۔ لہذا چھٹی حالت میں بحیثیت ذی فرض محجوب یا میت کی 2 حقیقی بہنیں ہوں، کیونکہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مقرر ہے بحیثیت ذی فرض وہ ثلثان ہے۔ جب حقیقی بہنیں ہیں تو وہ پورا ثلثان لے لے گی، تو بحیثیت ذی فرض ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس وجہ سے جب میت کی 2 حقیقی بہنیں ہوں گی تو پھر یہ بحیثیت ذی فرض موجود ہے۔ سب سے اگلی حالت یہ ہے کہ جب میت کی حقیقی بہن 2 نہیں ہے، صرف 1 ہے۔ اب میت کی 2 حقیقی بہنیں ہیں یا 2 سے زائد ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں محجوب ہے یہ بحیثیت ذی فرض۔ اور جب میت کی 1 حقیقی بہن ہے تو پھر سدس مل جائے، کیونکہ حقیقی بہن نے کیا لے لینا ہے؟ اور نصف، سلسان مقرر ہے زیادہ سے زیادہ، سلسان میں سے نصف نکالے باقی کیا بچے گا؟ سدس، تو یہ ان کو سدس مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حقیقی بہن اگر 1 ہے تو اکیلی سدس لے لے گی، زیادہ ہے تو سدس کو اپنے درمیان وہ برابر تقسیم کر لیں گے۔ اچھا، اگر میت کی حقیقی بہنیں نہ ہوں، حقیقی بہنیں نہ ہوں تو پھر 1 ہے تو اراتی بہنیں 1 ہے تو نصف ملے گا، 1 سے زیادہ تو سلسان، یعنی اگر حقیقی بہنیں نہیں ہیں تو پھر یہ ان کے درجے میں آ گئی، پھر وہی حالتیں 5 ان کی بن جائے گی۔ جیسے وہاں تھا بیٹی نہ ہو تو پوتی کی وہی 3 حالتیں یہ بیٹی والی تھی،
यहाँ भी जब हकीकी बहन कोई ना हो तो वही अलाती बहन की यही 5 हालतें होगी कि यानी वो महजूब, असबा बिल गैर, असबा मल गैर, ठीक है, और निसब व सुलसान, ये जो 2 हालतें बीच में पैदा हो रही हैं, ठीक है, ये जो 2 हालतें पैदा हो रही हैं बहसीत ज़ी फ़र्द महजूब सुदस, ये कब पैदा हो रही हैं? जब मैयत की हकीकी बहनें मौजूद हैं, तो वो अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा तो ये महजूब हो जाती हैं बहसीत ज़ी फ़र्द, और अगर हकीकी बहन एक है वो निसब लेती है तो इनके लिए सुदस बचता है, तो फिर एक हकीकी बहन हो मैयत की तो फिर सुदस मिलेगा। तो ये 2 हालतें पैदा हो रही हैं हकीकी बहन की वजह से, और ये हालत हो रही है महजूब। इसको थोड़ा सा समझ लें कि अलाती बहन के लिए हाजिब कौन बनेगा? तो अलाती बहन के लिए वही हाजिब है जो अलाती भाई के लिए हाजिब। तो अलाती भाई से पहले देखेंगे कौन से अफराद हैं वहाँ टेबल के अंदर। बेटा पोता बाप, बेटा पोता बाप, जद्द सही, हकीकी भाई। और हकीकी बहन जब वो मैयत की बेटी या पोती के जैसे असबाब बन जाए माल गैर, तो वो भी हकीकी भाई के दर्जे में आ गई, वो भी अलाती भाई के लिए हाजिब है। अलाती भाई के लिए 6 हाजिब हो गए, बेटा पोता बाप, जद्द सही और हकीकी भाई और हकीकी बहन जो असबा माल गैर हो। अब इनमें से कोई फर्द नहीं है महजूब है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर उसके बाद हमें असबा देखना है। तो असबात बिनफ्सी में तो नहीं आती, औरत है, बिल गैर और माल गैर में दोनों में ये मौजूद है। तो असबा बिल गैर कब बनेगी? जब शक उसमें मौजूद है, जब मैयत का लाती भाई मौजूद हो, तो असबा बिल गैर। और जब मैयत की बेटी या पोती है तो असबा माल गैर। असबा बिल गैर बनने की, असबा माल गैर बनने की जो शर्तें हैं वो असबा बिल गैर और माल गैर की तारीफ में मौजूद है। असबा में नहीं है ये, इनमें से नहीं है, फिर ज़ी फ़र्द की बारी आएगी। तो बहसीत ज़ी फ़र्द जो है वैसे तो निसब से नुकसान है इनके लिए, लेकिन अगर बेटियां ऊपर हकीकी बहनें मौजूद हैं तो वो 2 हैं तो वो पूरा सुनसान देंगे, इनके लिए बहसीत ज़ी फ़र्द कुछ नहीं बचेगा। और अगर एक है हकीकी बहन वो ले लेगी निसब, इनके लिए सुदस बचेगा। हकीकी बहनें ना हों फिर एक अलाती बहन है तो निसब मिल जाएगा, इससे ज़्यादा निसब नुकसान। तो अगर हकीकी बहनें नहीं है तो यही 5 हालतें इनकी बन जाएगी, जो 5 इनकी महजूब, असबा गैर, असबा मल गैर, निसब नुकसान, ये 2 हालतें निकल जाएंगी, क्योंकि ये 2 हालतें हैं बहसीत ज़ी फ़र्द महजूब और सुदस, ये हकीकी बहनों की वजह से बन रही हैं। ठीक है, तो बहसीत ज़ी फ़र्द महजूब और सुदस ये 2 हालतें पोती की भी हैं और ये 2 हालतें ये अलाती बहन की भी हैं। समझाई? तो पोती की हालतें वो कितनी थी? 6 थी, और अलाती बहन की कितनी? 7 है। तो पोती की हालतें और अलाती बहन की हालतें, इनमें जो मुशरक हैं हालतें वो कौन सी हैं? ये 2 मुशरक हैं ही हैं। बाकी जो निसब सुलसान है ये तो चारों में मुशतरक है, बेटी पोती हकीकी और अलाती बहन, उसमें असबा बिल गैर और निसब और सुलसान जो की 3 हालतें हैं वो चारों की हैं, जैसे कि असबा बिल गैर की तारीफ से मालूम है। तो बाकी जो 3 हैं तो उनमें महजूब का इजाफा हो गया, बेटी में महजूब नहीं थी। तो निसब असबा बिल गैर, निसब और सुलसान ये इसमें चारों मुश्तरक है। और बहसीत ज़ी फ़र्द और सुदस, ठीक है, इनमें खास तौर पे पोती और अलाती बहन ये मुश्तरक हो रही है। नहीं वो तो हाँ वो भी ठीक है, वो तो तीनों में मुश्तरक है ना, यानी चारों में जो मुश्तरक हालत है वो कौन सी है? बेटी पोती हकीकी बहन अलाती बहन, उनमें जो मुश्तरक हालत है वो बेटी वाली तीनों हालतें हैं, यानी असबा बिल गैर, निसब सुलसान, इन 3 हालतों में चारों मुश्तरक हैं। ठीक है, और महजूब को साथ ले लें, 3 हालतों में तो चारों मुश्तरक होगी, और महजूब में कितनी मुश्तरक है? महजूब में 3 मुश्तरक है, बेटी के अलावा बाकी 3 महजूब में वो मुश्तरक है। अच्छा, वैसे ज़ी फ़र्द महजूब और सुदस इनमें कौन मुश्तरक है? पोती और अलाती में मुश्तरक है। तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से इनको आप बयान करें, अलग अलग भी बयान करें, फिर मुश्तरक जो हालतें उनको भी ले, और बार बार ताकि ज़हन आपका खुल जाए। तो आप ये आपने गौर किया कि बेटी पोती हकीकी बहन अलाती बहन ये पहला ग्रुप है असहाबे फ़राइज़ का, और ये असबा बिल गैर में जो औरतें आ रही हैं 4, वही पहला ग्रुप है इसका असहाबे फ़राइज़ का। तो पहले हमने इस ग्रुप के हवाले बयान किए हैं। ठीक है जी। तो इनको आप अच्छी तरह नशीन कर लें। बेटी की 3 हालतें हैं, निसफ
اسباب الغیر نصف اور ثلثان. پوٹی کی 6 حالتیں ہیں کہ محجوب اور اسباب الغیر بحیثیت ضیفت محجوب اور سدس اور نصف اور ثلثان. اور حقیقی بیان کی 5 حالتیں محجوب اسباب الغیر اسباب الغیر نصف اور ثلثان. علاقی بیان کی 7 حالتیں ہیں محجوب اسباب الغیر اسباب الغیر بحیثیت ضیفت محجوب سدس نصف اور ثلثان. اور ان کی جو شرائط ہیں جو عام کتب ہیں ان میں جب یہ پڑھتے ہیں آپ تو ایک تو وہاں یہ ترتیب نہیں ہے. مثلا سراجی وغیرہ ہے تو محجوب جا کے آخر میں بیان کرتے ہیں، جبکہ ضرورت ہے کہ پہلے پتہ چلے بھی محجوب ہے یا نہیں تاکہ اگلی حالت میں پھر غور کریں. اگر ہے ہی محجوب تو اگلی حالت میں غور کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس میں ہماری اس لیے ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے تاکہ جو پچھلی حالت ہے وہ نہ ہو پھر اگلی حالت کی باری آئے، وہ نہ ہو پھر اگلی حالت کی باری آئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑا، آپ نے آسانی کے ساتھ یہ کلیہ سامنے لا کے محجوب والی حالت اسباب بنفسہ سے لے لی، اسباب کی حالت اسباب بنفسہ بالغیر مال غیر ان تینوں میں دیکھ کے لے لی. ضیفت میں وہ نصف اور ثلثان بس وہی ہیں. اور جب اوپر والا درجے والا ہے یا قوت میں زیادہ ہے تو وہ اگر ثلثان پورا لے گا تو کچھ نہیں بچے گا ان کے لیے. بس ضیفت محجوب اگر وہ نصف لے رہتا ہے ایک ان کے لیے سدس بچتا ہے. یہ 2 حالتیں مزید نکل آتی ہیں. تو یوں یہ حالتیں آپ بآسانی اسباب نفسی اور اسباب الغیر اسباب الغیر ان کی روشنی میں یہ چاروں یعنی جو ہیں یہ اسباب فرائض ہیں عورتیں ان کے حوال بآسانی آپ نکال سکتے ہیں. اور شرائط بھی ساتھ ساتھ ان کے اندر ہی موجود ہیں تعریفوں کے اندر ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی رٹے کی حاجت نہیں پڑتی. اس کو آپ اچھی طرح دے نشین کر لیں.